حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے 2 ربیع الثانی ہے۔ ہم بات کریں گے سلمان رشدی کی۔ امریکہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاتم رسول سلمان رشدی کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں لکھنا چاہیے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی مذمت کی ہے، بلکہ تمام تر انسانی تنظیمیں سمیت ان کافروں نے ہمیشہ اس شاتم رسول کا ساتھ دیا ہے۔ ایران کی ایک تنظیم جس کا نام 15 ہورز فاؤنڈیشن ہے، اس تنظیم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو اس گستاخ کا سر اڑائے گا ہم اسے ملٹی ملین ڈالرز یعنی بہت زیادہ ملین ڈالرز دیں گے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اس تنظیم کے اس عمل سے بین الاقوامی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، اور اس لیے اس تنظیم کی تمام تر سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ اور تمام تر انسانی تنظیموں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام تر مسلمانوں کے نبی بھی ہیں اور دلوں میں بستے ہیں، اور انہی سے ہی ہمارا سب کچھ ہے، ان کے بارے میں نہ لکھا جائے اور ایسے الفاظ جو کہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائیں، بلکہ ان تمام تر چیزوں کو فروغ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ ایک دن ایسا لائے گی کہ ایسے تمام گستاخوں کے سر اڑا دیے جائیں گے۔ آگے ہم بات کریں گے ترکی میں انعقاد پذیر ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس جو کہ 2 دن جاری رکھی گئی، جس میں مسلم ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی، جس کا مقصد افغانستان میں امدادی کاموں، معاشی وسائل، معاشی بہتری، سرمایہ کاری کو پروموٹ کرنا اور سپورٹ کرنا ہے۔ اور اس تقریب کے اختتام پر ایک قرارداد پڑھی گئی۔ اس قرارداد میں انسانی امداد، افغانستان میں انسانی امداد اور تعمیراتی کاموں میں امداد اور سرمایہ کاری کرنے کا کہا گیا تمام تر مسلم انویسٹرز کو۔ آگے بات کریں گے کابل کے ضلع دسبز میں نیو کابل کنسٹرکشن پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے تمام تر سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل نیو سٹائلز کے مطابق ایک نقشہ جاری کیا گیا ہے، اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ میں ماڈرن کنسٹرکشن، معیاری کنسٹرکشن، کشادہ روڈز، تجارتی مراکز، صاف پانی کی فراہمی، ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے درختوں اور شہر میں نہروں اور پارکوں کی جگہ رکھی گئی ہے۔ بہت جلد یہ جدید منصوبہ شروع کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کابل میونسپلٹی کی طرف سے کابل شہر میں 4 وے سٹاپس کو مزید بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے 4 وے سٹاپس پر نیو ڈیزائنز کے جو ہیں وہ درمیان میں مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں۔ آگے بات کریں گے لوکل ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے حکام نے بتایا کہ جنگ کے دوران تباہی کا شکار ہونے والے سکولز کی بلڈنگز جو کہ 9 سکولز کی بلڈنگز کو ریپیئر اور دوبارہ تعمیر کا کام کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے، جس کی لاگت 8.7 ملین افغانی آئے گی۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ نیشنل پبلک پروٹیکشن انٹرپرائز کے لیے سیکیورٹی گارڈز کے نئے ڈیزائن کے یونیفارم کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ یہ تمام تر یونیفارمز پروفیشنل اور ٹرینڈز گارڈز کو دیے جائیں گے، جن کا کام ملکی اثاثوں کی حفاظت کرنا، پرائیویٹ اور سرکاری سیکٹرز کی حفاظت کرنا، اور جو ترقیاتی کام انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے انٹرنیشنل ترقیاتی منصوبوں کے تحت ہو رہے ہیں، ان تمام کاموں کی حفاظت کرنا۔ یعنی کہ وہ ایک پروفیشنل یونٹ بنا رہے ہیں جو کہ بالکل علیحدہ اعلیٰ حکام کے انڈر کام کرے گا اور ان تمام تر چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ آگے بات کریں گے منسٹری آف فارن افیئر نے بتایا کہ کچھ دن پہلے جو لوگ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں افغانستان میں، ایک خبر پھیلا رہے ہیں کہ ڈپٹی آف اکنامک ملا عبدالغنی صاحب نے امریکن عہدیداران سے ملاقات کی قطر میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے اور ہم اس کی مکمل تردید کرتے ہیں، اور ہم غلط خبریں پھیلانے والوں کو باور کراتے ہیں کہ وہ ایسی خبریں نہ پھیلائیں، اور ہم میڈیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کو غیر مصدقہ خبریں اور غیر مصدقہ رپورٹس پیش نہیں کرنی چاہیے، تو کیونکہ یہ میڈیا رولز کے خلاف ہے۔ آگے بات کریں گے ترکی سے آئے ہوئے علماء کرام جو کہ اس وقت افغانستان کے دورے میں ہیں، انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کی، اور ترکش ایدف فاؤنڈیشن کی طرف سے افغانستان کے 5 صوبوں میں 5 مدرسے، دینی مدرسے بنانے کا معاہدہ سائن کیا، اور یہ معاہدہ افغانستان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایدف فاؤنڈیشن کے درمیان علماء کرام نے کروایا۔ آگے اکنامک ڈپٹی اسلامی امارات الحاج ملا عبدالغنی برادر صاحب
کی سربراہی میں بنائی جانے والی ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کا مقصد کابل شہر میں تیل، گیس اور کوئلے کی قیمتوں کو آنے والی سردیوں میں کنٹرول رکھنا ہے، اور یہ انہیں ٹاسک دیا گیا تھا۔ اور آج کی رپورٹ میں انہوں نے یہ تمام تر چیزیں بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے فیصلے کے مطابق 4 لاکھ ٹن کوئلہ کابل کے 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور شہریوں کو 9,000 پر ٹن کے حساب سے فروخت کیا جائے گا۔ آگے انہوں نے بتایا کہ اس تمام تر جو ہے وہ چیزوں کی سربراہی قیمتوں کے مستحکم رکھنے اور ان کی کوئلے کی ڈسٹریبیوشن کابل میونسپیلٹی سر انجام دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تیل اور گیس کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور کنٹرول رکھنے کے لیے اسٹیٹ گیس اینڈ آئل کمپنی نے احتیاطی ریزرو رکھی ہیں، یعنی کہ زائد گیس اور تیل انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے تاکہ اگر کوئی ایسے مشکل حالات پیدا ہو تو اسے مارکیٹ میں لایا جائے۔ آگے بات کریں گے، ریلوے انتظامیہ نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے میں 107,756 میٹرک ٹن ریلوے کے ذریعے سے صرف تین جگہوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ ان جگہوں میں حیرتان، اکینا اور تورگادہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حکام نے بتایا کہ اس ایک ہفتے میں 774 ٹن سامان ریلوے حکام کے ذریعے ملک سے باہر بھیجا گیا۔ آگے بات کریں گے، اسلامی امارات افغانستان کے سفارتکار جو کہ چائنا میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے انویٹیشن پر UN کی 77ویں اینیورسری میں شرکت کی، جو کہ چائنا میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اس تقریب میں بہت سے ملکوں کے سفیر اور بین الاقوامی آرگنائزیشن کے نمائندگان نے شرکت کی۔ چائنا کی ڈپٹی فارن منسٹر نے بھی شرکت کی اور افغانستان کے سفارتکار نے ان تمام تر لوگوں سے ملاقات کی اور افغانستان میں سرمایہ کاری اور تمام تر معاملات میں پیش رفت کرنے کا کہا۔ آگے صوبہ نورستان اور بلخ میں 1700 خاندانوں کو کھانے کی اشیاء تقسیم کی گئی اور یہ تمام تر سامان حکومت کی طرف سے ہر بندے کو ہینڈ ٹو ہینڈ دیا گیا۔ بات کریں گے، وزارت داخلہ نے بتایا کہ صوبہ قندوز میں پولیس نے 3 بندوں کو گرفتار کیا جو کہ اغوا کاریوں میں شامل تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ گروپ اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایک کار ڈرائیور کو اغوا کر رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ مسلمانوں کے ملکوں میں تمام تر ہونے والے کاموں سے آگاہ کریں گے۔ بہت جلد ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، بہت جلد آپ کے پاس بہت اچھی اور بہت اور پائیدار خبریں ہم پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ۔